اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ کی صحت و تندرستی پر ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ اسلامی تعلیمات کے موافق اور کجی و انحراف سے پاک ہے تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی اور سعادت و خوشبختی کا باعث ہے، اور اگر انسان کا عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہے یا اس میں کجی و انحراف پائی جا رہی ہے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا اور ذلت و خواری کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر کتاب و سنت کے مطابق ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور انہی حقائق کو جو ہے وہ ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع تیسرا رکن یعنی رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قوم کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، جن میں سے 313 تعداد ہے رسولوں کی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرے، اسی کی شریعت کے مطابق جو ہے یعنی کہ اپنی شریعت اور کتاب لے کر نہ آئے، لیکن رب کی طرف سے وہی جو ہے وہ نازل ہوتی ہو۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی نئی شریعت اور نئی کتاب جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو بھی نبوت اور رسالت کے لیے چنا، بندوں کا واجبی فریضہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے برحق ہونے کا پختہ یقین رکھیں اور اس کی اتباع و پیروی کریں، کیونکہ اس کا قول و فعل من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے بغیر اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کے واجب حقوق کی تفصیل بھی جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن نبوت و رسالت کی اس قدر احتیاج و ضرورت کے باوجود بھی بندہ نبی اور رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے لوگوں کے بارے میں سید جلال الدین عمری کی زبان میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ رسولوں کے دعوی رسالت کا عموماً وہی لوگ انکار کرتی ہیں جو حق کو کسی دوسرے کی زبان سے سننا ہی نہیں چاہتے، جو آسانی سے اپنے باطن کے احساسات کو جو ہے وہ تو دبا تو سکتے ہیں، لیکن کسی کی قیادت و رہنمائی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جن کو اپنی ضمیر کی آواز کو جھٹلانے اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے کا افسوس تک بھی نہیں ہوتا، البتہ اپنے مفاد اور اقتدار و حکومت کے چھوٹ جانے کا غم جو ہے ہر وقت انہیں گھلاتا رہتا ہے۔ تو ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ نبوت اور رسالت عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ ایک بہت عرفہ اعلیٰ مقام ہے جو معاذ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ جس شخص کو چن لے وہی اس کا عائل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نبوت و رسالت کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ انسانوں میں سے صرف مردوں کو اس منصب پر فائز کیا گیا، کبھی کوئی غیر مرد جو ہے وہ نبی نہیں ہوا، یعنی کسی عورت کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جو ہے وہ دریافت کر لو۔ تو سامعین ذی وقار، انبیاء کے بارے ہمارا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے نہ افعال کی غلطیاں ہوتی ہیں نہ اخلاق اعمال کی لغزشیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی فکر و بصیرت بھی کامل ہوتی ہے اور اس کی اخلاقی قوت بھی۔ ایک طرف تو وہ احکام الہی کا منشا سمجھنے اور ان سے مزید احکام نکالنے کی بہترین صلاحیتیں رکھتا ہے، دوسری طرف اسے اپنے نفس پر پورا جو ہے وہ
قابو حاصل ہوتا ہے اور اس کی اخلاقی حس، اس کا خوف خدا اور اس کا اندیشہ اس قدر ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہ گناہ کے محرکات سر ہی نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر اللہ پاک کی خصوصی نگرانی ہوتی ہے، اور یہی نگرانی انہیں اخلاق و عمل کی کوتاہیوں سے بچائے رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء ہر قوم پر جو ہے وہ بھیجے گئے۔ ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا ہم نے نہ بھیجا ہو، کوئی ڈرانے والا یعنی رسول نہ آیا ہو، کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کمالات عطا فرمائے۔ جب باری آئی آپ کی اور میرے نبی کی، آخری الزمان نبی کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات جو نبیوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم کیے، علیحدہ علیحدہ کمالات جو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام کمالات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں شامل فرما دیے۔ تو ان میں سے چند ایک جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ نمبر ایک، آقا کریم علیہ السلام سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا کسی خاص قبیلے کے لیے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی واری آئی تو آپ کی جو ہے وہ نبوت قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ اسی طرح حضور کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو بھی جو ہے وہ منسوخ کر دیا، اب صرف جو ہے وہ شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی، آپ علیہ السلام کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دین مکمل کر لیا اور بطور اسلام جو ہے وہ دین کو پسند فرما لیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک اپنی اصلی حالت میں، اصلی شکل میں جو ہے وہ باقی رہے گی، اور جس کی کروڑوں بندگان خدا ہر صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لے رکھا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے جو ہے وہ محافظ ہیں۔ اور اسی طرح آخر پر جو ہے وہ ایک خصوصیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی کہ آپ پر جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ختم نبوت کا تاج جو ہے اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے سر پر سجا دیا، آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے مثال دے کر فرمایا کہ میری مثال جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمارت بنائی ہو اور ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ باقی رہ گئی ہو، تو وہ اینٹ جو ہے جب لگ جائے تو پھر کسی اور اینٹ کے لگنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نبوت ہے اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن نبی ہو سکتا نہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پر جو ہے وہ اس پر بحث ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلا موضوع انشاءاللہ کل جو ہے وہ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی